بسم الله الرحمن الرحيم محمد نبينا بنور هدينا محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة محمد نبينا بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد ثنا تسبیح و تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات صد و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے ہیں. سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے حاضر ہے. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام محبت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وہ آمینہ کے للن عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی. کی جو تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ما کان محمد ابا ادہم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اذان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا آپ پھر ایک مرتبہ اس مبارک محفل میں جمع ہے، جو سیرت طیب پاک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک مبارک حصہ میں اور آپ سماعت فرمانے کے لیے ہے. پھر سے ایک مرتبہ جمع ہوئے ہیں. آئیے، حالات، مشکلات ہر سم سے گھیرے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. 3 سال ادھر شیب ابی طالب کے ختم ہوئے، اور یہ سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال ٹھہرا گیا. مشکلیں بڑھتی چلے گئی. آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا. اس کے بعد وہ رفیق چچا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارد گرد رہا کرتے تھے، آپ کا انتقال ہوا. یہ جو اٹوٹ سہارے تھے زمین کے اوپر، جو سپورٹرز تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 2 کے 2 اب ختم ہو گئے. اس کے بعد اب ذمہ دارانی جو افراد خاندان کی تھی،
اور جس سم سے مکے کی بھاگ دوڑ جس کے ہاتھ میں دی گئی وہ کہ اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٹر مخالف ابو لہب کے ہاتھ میں دی گئی. اب ہوا یوں کہ جیسے ہی ذمہ داری ابو لہب کو ملی اس نے کہا کہ مکہ کی اس سرزمین کے اوپر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ دعوت اور جن لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے وہ اب بند کرنا پڑے گا. پھر حالات سخت سے سخت ہوتے چلے گئے, مشکلات دن پہ دن اور معاملات کو سرد کرتی چلے گئی اور مکہ کی زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرد کرتی گئی. یہ حال, یہ ماحول ہے. اس حال و ماحول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے مکہ کے نوام میں. اب جیسے مکے کا ناطقہ بند کر دیا گیا, حالات سرد کر دیے گئے, اب کیا کیا جائے؟ ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ ہے. زید کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے کی ذمہ داریاں جو تھی ہم پہ تنگ کر دی گئی اور تمام اس ماحول کے اندر ہمیں جو ہے سرد کر دیا گیا. اب ہم کس سے جائیں گے, کس سے گفتگو کریں گے, کس سے بات چیت کریں گے؟ اس حال اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس مکہ کے نواح سے 60 کلومیٹر دور پر ایک وادی ہے, ایک بستی ہے, وہاں ہم پہنچیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ وہ علاقہ شرد و شاداب ہے, دور دور تک وہاں پر ٹھنڈی ہواؤں کا ماحول ہے اور بڑے بڑے باغات ہیں. وہاں کے رہنے والے لوگ صلہ رحمی کو پیش کرتے ہیں اور یہاں کے ویسے حالات وہاں نہیں ہوں گے. اس ماحول کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو لے کر یعنی زید بن حارثہ کو لے کر آپ پیدل چلتے ہوئے 60 کلومیٹر کا راستہ, 2 کلو 3 کلو 4 کلو 5 کلو یا 10 کلو نہیں, 60 کلومیٹر کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے اس مقام کو پہنچے جس کو طائف کہتے ہیں, طائف کی سرزمین. لگ بھگ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال کی 51 ایئرس کی عمر ہے, لگ بھگ قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس عمر میں 60 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کے جانا, راستے میں نہ کسی نے کھانے کو پوچھا نہ کسی نے پانی کو پوچھا. یہ ماحول کرتا چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر پہنچے. وہ شرد و شاداب علاقہ جہاں پر برف کے تودے ہیں, ٹھنڈی ہوائیں ہیں, ایسی سردی کہ لوگوں کے ہڈیوں کو جمع کر دے, ایسی سردی. شجر اور حجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں داخل ہوئے جہاں دور دور تک بس ایک باغات ہے, کھیل و کھلیان ہے اور ایسا منظر ہے کہ ہر سم سے ٹھنڈی ہوائیں اور بڑے پرسکون ماحول کا وہ علاقہ جس کو طائف کہتے ہیں. عمر بن ثقفی جو طائف کا ذمہ دار ہے, اس کے 3 بیٹے عبداللہ, مسعود, حبیب, یہ 3 بیٹے. اور عمر بن ثقفی پورے اس علاقے کا ذمہ دار ہے, طائف کا, خفیف کے قبیلے کا, اور ایک جرأت مندانہ گفتگو کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچے. تینوں ایک سم بیٹے کھڑے ہوئے ہیں, وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, اس نے جواب دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو شروع کی. کہا اللہ کے بندوں, میں تم سے کوئی مال و جاں مانگنے نہیں آیا, نہ کوئی تم سے عزت مانگتا ہوں, نہ تم سے کوئی شہرت مانگتا ہوں. میں ایک اللہ کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں. میری اس بات کو مان لو, میری اس بات کو قبول کر لو کہ دنیا اور آخرت تمہاری سنور جائے. یہ کہنا تھا. عبداللہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کعبے کا پردہ پھٹے, اللہ نے اگر آپ کو نبی بنایا ہے. اللہ, یہ اس بات پہ غور کریے دوست ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 میل کا راستہ, 60 کلومیٹر کا راستہ پیدل چلتے آئے. عمر 51 سال ہے. جیسے اس کے گھر میں آئے, عمر بن ثقفی کے مکان میں جیسے آئے, یہاں مہمان نوازی, کیونکہ عرب کی مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے, لیکن یہاں پر نہ کسی نے کھانے کو پوچھا,
نہ کسی نے پانی کو پوچھا. قریب قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پہنچے اور گفتگو ہو رہی ہے. تو عبداللہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا پردہ پھٹے. ایک ایسا اس نے محاورہ کہا اللہ مجھے غلط کر دے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں. اس نے کہا کعبے کا پردہ پھٹے یا محمد اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. اللہ اکبر. زید بن حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھے تو صحیح, اس شخص کو دیکھے تو صحیح, یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے. نہ کسی نے مہمان نوازی کی طرف آگے بڑھا, نہ کسی نے پانی کو پوچھا, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, بلکہ یہ لوگ ہم کو ٹینچ کے جملے کہہ رہے ہیں, تکلیف دے الفاظ کہہ رہے ہیں. دوسرے نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے بات کرنا بیکار ہے, اگر آپ جھوٹے ہیں تو بھی آپ سے بات کرنا بیکار ہے. اللہ اکبر. جیسے عبداللہ کے بعد مسعود نے کہا, اب حبیب کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیا پڑی ہے فقیر اور خلاشوں کو نبی بنا دے. اللہ اکبر. اللہ کو کیا پڑی ہے فقیر اور خلاشوں کو نبی بنا دے. کون سا حرف زر تمہارے پاس ہے یا محمد؟ کون سا حرف زر؟ کون سا کنبہ ہے, قبیلہ ہے, ذات ہے, برادری ہے, کون سی